حضرت موہانی کا نوآبادیاتی حوالے سے تعارف کرتے ہیں۔ فضل الحسن حضرت موہانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اردو کے ممتاز روحانی شاعر، جرأت مند آزادی کے کارکن اور رئیس المتغزلین کے لقب سے ملقب شخصیت تھے۔ انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ وہ ایک صوفی منش آدمی، صحافی اور 13 حج کرنے والے پرہیزگار رہنما تھے۔ ان کا تخلص حضرت تھا۔ یوپی کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے۔ 1903 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ ان کے ہم مکتب ساتھیوں میں اہم نام مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے ہیں۔ شاعری میں انہوں نے مومن دہلوی کی سی داخلیت سوز و گداز اور معاملہ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے 1903 میں رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا جو ان کے سچے اور بے باک مضامین کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ان کی تصانیف میں کلیات حضرت، نکات سخن اور مشاہدات زنداں جیل کی روداد کو شہرت ملی۔ وہ سودیشی تحریک کے زبردست حامی تھے اور ولایتی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ انگریز مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل جانا پڑا، جہاں انہوں نے چکی پیسنے جیسی سختیاں بھی برداشت کیں۔ ان کا ایک شعر ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی۔ حضرت موہانی کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا اور وہیں دفن ہیں۔ نوآبادیات کے خلاف حضرت کا موقف۔ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ نوآبادیات اور مابعد نوآبادیات یہ ہیں کیا، تو اسی پلے لسٹ میں میرے پریویس لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ سن لیجئے، سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ حضرت موہانی برطانوی نوآبادیاتی نظام اور ان کی شاطرانہ چالوں کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی انگریزوں کی غلامی کے خلاف جدوجہد میں صرف کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ جب کانگریس کے دیگر رہنما بھی ابھی صرف خود مختاری کی بات کر رہے تھے، انہوں نے 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے ہی اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے ہندوستان کی مکمل آزادی کی بات کی اور آخر تک مسلسل و متواتر یہی نعرہ بلند کرتے رہے۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے کامل مطالبات کانگریس کے 1921 کے سیشن میں پیش کیے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد لکھتے ہیں، احمد آباد میں کانگریس کے اجلاس میں ایک بڑے مارکے کی تجویز، جس پر بڑی سرگرمی کے ساتھ بحث ہوئی، مولانا حضرت موہانی کی تھی، جس پر انہوں نے برٹش سامراج سے الگ ہو کر ہندوستان کے آزاد ہونے کو کانگریس کا مقصد بنائے جانے پر زور دیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے اس تجویز کی شدت سے مخالفت کی تھی، جس وجہ سے یہ تجویز نامنظور ہو گئی۔ 1921 میں ان کا مشہور نعرہ انقلاب زندہ باد تھا، جو نوآبادیاتی حکومت کے خلاف جدوجہد کی علامت بنا۔ وہ نوآبادیاتی اقتصادی نظام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے انگریزی مال کے بائیکاٹ کے حامی تھے۔ اپنی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، لیکن اپنے موقف پر قائم رہے۔ اخبار، اردو معلیٰ اور شاعری کے ذریعے نوآبادیاتی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ حریت پسندی کے موضوعات کو بھی پیش کیا۔ انہیں درویش سیاست دان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اشتراکی کمیونسٹ مسلم کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار ہیں چند: چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، لازم ہے ہند میں آئین سوید، 2-4 برس میں ہو کے 10-20 برس میں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے لیکچر سے، میرے بریف سے، نوٹ سے فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو میرے نوٹ سے کہیں بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔